بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلافت صدیقی کے متعلق مکمل لیکچر آپ تک ہم پہنچا چکے ہیں۔ آج اس سلسلے میں اس چیز کو، ان سوالات کو حل کریں گے تاکہ مزید وہ لیکچرز بھی آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، اور اگر کوئی سوال ہم سے باقی رہ گیا وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں۔ تو آج کا پہلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ درست جواب عبداللہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نام تھا؟ درست جواب عبدالکعبہ۔ ابوبکر کا مطلب ہے اونٹوں کا باپ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ لکھا، آپ اپنے ابتدائی سالوں میں اپنے اونٹوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، یعنی آپشن نمبر سی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں بکر کا مطلب جلدی کرنے والا، چونکہ آپ نیکیوں میں جلدی اور سبقت کرنے والے تھے، اسلام قبول کرنے میں بھی سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اس وجہ سے آپ کو ابوبکر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے، 2 سال اور 3 ماہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کا اصل نام تھا عثمان، تو آپ کا سلسلہ نسب ہوگا عبداللہ بن عثمان بن عامر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ تھا، جن کا خاندانی نام ام الخیر تھا، یعنی اصل نام ان کا سلمہ بنت صخر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشترک جد امجد کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مرہ جو ہیں آپ کے مشترک جد امجد ہیں، یہ 6ٹھی پشت پر موجود ہیں، تو یوں سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا 6ٹھی پشت پر جا کے ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاندانی پیشہ کپڑے کا کاروبار، یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا، اس کو اپنایا۔ سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ کس واقعے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق ہونے کا لقب دیا؟ جب واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی؟ تو درست جواب ہے معرکہ تبوک کے وقت، جس کی کل مالیت 4000 درہم بنتی تھی۔ اسلام کے پہلے امیر حج کا نام بتلائیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 25 اونٹ تھے، جن میں سے 5 آپ کے تھے اور 20 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کو دیے۔ 9 ہجری کو آپ امیر الحج بنا کے بھیجے گئے غزوہ تبوک کے بعد، تو یہ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نائب اور امیر ہیں جن کی امارت میں حج کیا گیا۔ کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کو جانے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے اس دروازے کے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کھلتا ہے؟ تو یہ ارشاد آپ نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا۔ کس طریقہ کار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے؟ تو بیعت عامہ سے تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ خلافت کا منصب حضرت ابوبکر کو ملنا چاہیے، کن لوگوں نے اس بات پر زور دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کے پیش نظر انصار نے یہ نقطہ نظر پیش کیا۔ بی، کیونکہ نبی پاک قریش سے تھے اس لیے عربوں کی روایت کے مطابق قریش نے یہ نقطہ نظر پیش کیا۔ درست جواب یہ دونوں نے کہا، چونکہ چند ایک کے سوا باقی سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ ارشاد فرمایا، چنانچہ بعد میں ان لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔ کس نے فرمایا اسلام کی سلامتی کے لیے صرف ایک امیر مسلم ہونا چاہیے، ایک امیر مسلم ہونا چاہیے یا مسلم ہونا چاہیے، اور ان کی خلافت کا اعلان کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ تو 573 عیسوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بعد۔ قریش قبیلے کی شاخ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا؟ تو دوسرا جب بنو تیم، ادھر بنو تمیم لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر مشرف با اسلام ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ انصاری، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
انصاری صحابی جنہوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت کی بیعت کی، تو درست جواب حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار صحابہ میں سب سے پہلے آپ نے بیعت کی، بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے بیعت حضرت بشیر بن سعد نے کی ہے۔ ایک خلیفہ انصار میں سے اور ایک قریش میں سے چننے کا مشورہ دیا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چناؤ کے وقت کس نے فرمایا، اے انصار، تم وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، اب اس کو خراب کرنے والوں میں پہلے نہ ہو۔ یہ کہا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگلا سوال ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چناؤ کے وقت کس انصاری نے کہا، اے انصار، اسلام کے لیے ہماری خدمات اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں اور ہم اسی سے اس کا صلہ لیں گے؟ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس انصاری صحابی نے اپنی موت تک بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت نہیں کی؟ اس کا جواب ملتا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ بات اس قدر مسلم نہیں ہے۔ خلافت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے تجویز کیا؟ حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اے اور بی دونوں؟ درست جواب دونوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت عامہ کے 9 دنوں کے بعد، بیعت عامہ کے 22 دنوں کے بعد، 30 دنوں کے بعد، اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال بعض 40 دن بھی کہتے ہیں، بعض 6 ماہ بھی کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو اس سوال کو ہم اسی طرح ہی چھوڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلانیہ تبلیغ اسلام کی اجازت مانگی اور ان کو اجازت دے دی گئی؟ درست جواب 39۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکہ شام کے لیے روانہ ہونے والی فوجوں کا سپہ سالار مقرر کیا، حضرت اسامہ بن زید۔ درست جواب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت اسامہ کو مقرر کر چکے تھے، آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ معرکہ شام کے لیے فوج روانہ کرنے کے بعد کس کے بارے میں حضرت ابوبکر نے فرمایا، اسے میری مدد کے لیے چھوڑ جاؤ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا۔ شام 633 میں فتح ہوا، ہجری کا کون سا سال تھا؟ 12، 13، 14، 15۔ تو یہ فتح کتاب والے نے تو اس جگہ 12 ہجری کا لکھا ہے، حالانکہ شام پر جو لشکر کشی کی گئی ہے وہ 13 ہجری کو کی گئی ہے، تو اس کا جواب 13 ہجری ہی بنائیں گے، نہ کہ 12۔ باقی شام مکمل طور پہ بیت المقدس 16 ہجری کو جا کے فتح ہوا ہے۔ شام کا بادشاہ کون تھا؟ ہرقل تھا۔ شام کے بادشاہ ہرقل کا مذہب کیا تھا؟ ہرقل کا مذہب عیسائی تھا۔ اگلا سوال، سب سے اہم مسئلہ جس کا سامنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے فوراً بعد ہوا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے کچھ لوگوں کا انکار، دعوی نبوت کی تحریک، اے اور بی دونوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے کس سال منکرین زکوٰۃ کا واقعہ پیش آیا؟ تو درست جواب ہے 632 یعنی 11 ہجری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قبیلہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بنو اسد، بنو غطفان، بنو عبس، بنو مراح، تینوں؟ درست جواب تینوں۔ دعوی نبوت کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس نام سے جنگیں لڑیں؟ تو رداء جنگیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پہلے شخص کا نام بتائیں جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس نے لکھا ہے اسود عنسی۔ اسود عنسی نے اپنا مرکز بنایا یمن کو۔ اگلا سوال ہے، اسود عنسی کیوں پردہ کرنے والا نبی کہلاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ بدصورت انسان تھا اور اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے اپنا چہرہ چھپائے رکھتا تھا۔ ہمارا آج کا اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابھرنے والے دوسرے جھوٹے نبی کا نام بتائیں؟ تو درست جواب طلحہ۔
کیونکہ مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ اسود عنسی کو کس نے قتل کیا؟ قیس بن عبد یغوث یا فیروز دہلوی، فیروز کا نام بھی آتا ہے۔ کس کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا تھا؟ اسود عنسی، سجاح، طلیحہ، کوئی بھی نہیں۔ تو طلیحہ کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن درست جواب اس کا یہاں پہ مسلمہ کذاب ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ طلیحہ کے سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا تھا حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کس کو طلیحہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا؟ درست جواب حضرت خالد بن ولید۔ طلیحہ اور حضرت خالد بن ولید کا سامنا ہوا مقام بزاخہ میں۔ حضرت خالد بن ولید نے طلیحہ بزاخہ کے میدان جنگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے پناہ لی مصر شام کے اندر قبیلہ خزاعہ میں۔ طلیحہ نے مسلمانوں کی کس فتح کے بعد اسلام قبول کیا؟ تو فتح شام۔ طلیحہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور جنگ قادسیہ میں حصہ لیا، جنگ نہاوند میں حصہ لیا۔ اے اور بی دونوں کتاب والے نے دونوں لکھے ہیں، جبکہ جنگ نہاوند میں حصہ لیا کیونکہ شام قادسیہ کے بعد ہی مکمل طور پہ فتح ہوا ہے۔ طلیحہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا؟ تو درست جواب بنو اسد۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے کاذب مسلمہ کذاب مسلمہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو بنو حنفیہ سے تھا۔ کس کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں رہنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے کا اعزاز حاصل کیا تھا؟ یہ اپنے ایک وفد کے ساتھ آیا تھا، اس کا نام ہے مسلمہ کذاب۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی بات مسلمہ کے بنائے ہوئے دین کا حصہ تھی؟ نمازوں کی تعداد کم کر دی، زکوٰۃ اور روزے کی فرضیت ختم کر دیا تھا، شراب نوشی اور زنا کو حلال قرار دیا تھا۔ اے، بی اور سی تینوں درست ہیں۔ مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور پورے عرب کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا، جن میں سے ایک حصہ مسلمانوں کے لیے اور دوسرا اس نے کہا میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے مختص کر دیا جائے۔ اگلا سوال ہے، کس کذاب کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے نبی کا لقب دیا؟ تو درست جواب ہے مسلمہ کذاب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کس کو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا؟ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل، لیکن انہوں نے جلد بازی کی، شرحبیل بن حسنہ کے پہنچنے سے پہلے حملہ کیا، لہٰذا ان کو شکست ہوئی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ مسلمہ کے خلاف مہم جوئی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کی معاونت کے لیے اور کس کو بھیجا؟ شرحبیل بن حسنہ۔ اگلا سوال ہے، اس وادی کا نام بتائیں جہاں حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب نے پڑاؤ ڈالا؟ تو درست جواب یمامہ۔ اگلا سوال ہے، شرحبیل اور اکرمہ کی یمامہ میں شکست کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک صورتحال میں کس کو مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا؟ تو درست جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کذاب مسلمہ کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کو خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح نصیب ہوئی، اس جنگ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ حدیقۃ الموت، موت کے باغ کا میدان جنگ۔ وہ جو باغ تھا جس کے بارے میں ایک لیکچر میں بتلا چکا ہوں، حدیقۃ الرحمن، اس قلعے کا نام تھا جس میں یہ رہتا تھا۔ کس صحابی نے مسلمہ کو قتل کیا اور اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے کیا تھا؟ تو درست جواب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ تو اس جگہ آپشن کے مطابق 15,000 ہے، جبکہ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی تعداد 13,000 درج ہے۔ مسلمہ کذاب کی فوج کی تعداد تھی 40,000۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے 360 مہاجرین، 300 انصار، تو 360 انصار، 300 تابعین شہید ہوئے۔ یہ ادھر جو ہند سے لکھے ہوئے ہیں درست نہیں ہیں۔
جنگ یمامہ میں مسلمہ کے کتنے حواری مارے گئے؟ تو اس جگہ اس نے 21,000 مارے گئے۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو اس جنگ کے شہداء کی تدفین کا حکم دیا؟ حضرت زید بن ثابت درست جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ سوال ہم اپنے لیکچر میں ہم سے رہ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی کس جنگ کو ذات العیون یا آنکھوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے؟ جنگ انبار۔ چونکہ یہاں دشمن کی 1000 آنکھیں مسلمانوں کے تیر اندازی کی وجہ سے ضائع ہو گئی تھی، اس وجہ سے اس کو جنگ انبار یا ذات العیون کہا جاتا ہے۔ جنگ انبار کو ذات العیون کیوں کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے دشمنوں کی آنکھوں پر حملہ کیا اور 1000 آنکھوں کو نقصان پہنچایا۔ اگلا سوال ہے جھوٹی نبوت